بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کر رہے ہیں آج پبلک پالیسی انالیسز اینڈ تھنک ٹینکس۔ آپ ساروں کو تو پتہ ہوگا تھنک ٹینکس جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح ان کی آپریشن چلتی ہیں، کون کون سے اسکوپس پہ کون کون سے سیکٹر میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کا اسکوپ کیا ہے، کس لیول پہ کام کرتے ہیں، سوشل سیکٹر سے ان کا کیا تعلق ہے، پرائیویٹ سے ان کا کیا ہے، اور پبلک سیکٹر سے۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں کور کر سکے اس پورے سیشن میں۔ آئی گیس دس وڈ بی مور انٹرسٹنگ، جو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ لیٹس موو آن، آگے جو ہیں وہ کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارے پاس جو تھنک ٹینکس ہوتی ہے وہ ایک پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں۔ ان کا آسان لفظوں میں کام یہ ہے کہ جس سیکٹر پہ جو اسپیسیفک اسکوپ ہوتا ہے ان کا، مطلب فار ایگزامپل جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر سیکیورٹی میں ہے تو ایک تھنک ٹینکس جو ہے اس میں کام کر رہی ہیں، فارن پالیسی میں اس میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن سیکٹر پہ، ہیلتھ پہ، ڈفرینٹ چیزوں پہ ان کا الگ الگ اسکوپ ہوتا ہے۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ایریا ان کا ہوتا ہے، جو اسکوپ ان کا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ اپنی ریسرچ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ اپنی فائنڈنگ اٹھاتے ہیں، اور پھر آگے جا کے ہماری جو لیجسلیچرز ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ ڈاکومنٹس یہ پبلک کو بھی جو ہے وہ ایکسیس دیتے ہیں کہ وہ چیزیں ایکسیس کر، ان کے رپورٹس ہوتے ہیں، منتھلی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، ڈیلی رپورٹس ہوتی ہیں۔ اگین اٹ ڈپینڈ آن دا اسکوپ آف ایوری تھنک ٹینکس آرگنائزیشن کہ وہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں۔ But generally it means that they do policy research involved in the research analysis of a particular policy area. وہی بات آ گئی، ان کا پارٹیکولر ایریا ہے، ان کا پارٹیکولر اسکوپ ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ جو ہے اپنی رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جنرلی یہ آرگنائزیشنز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، کچھ ہمارے پاس این جی اوز بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے پاس سیمی گورنمنٹ ہوتی ہیں، اور کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ اٹانومس آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جتنی اچھی تھنک ٹینکس ہیں، میں نے اس پریزنٹیشن کے آخر میں ان کی ایک سلائیڈ بنائی ہے جو آپ کو مے بی سم آف یو مائٹ بی انٹرسٹڈ ان ورکنگ ود دیم، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ ان کے ساتھ میں نے لنک وغیرہ اور ساری چیزیں دی کہ وہ کس کس اسکوپ اور چیزوں پہ کام کر رہی ہیں، وہ ساتھ میں۔ تو یہ نہ صرف این جی اوز ہوتی ہیں، ان میں سیمی گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں، اور ان میں اٹانومس آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں جو اپنے اسپیسیفک ایریا میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اگزامپل لے لیں یورپ میں، تو یورپ میں ہمارے پاس ایک کارنل انڈیور اسٹفٹنگ ایسوسیشن ود دا کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی ان جرمنی۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک اسپیسیفک اسٹفٹنگ جو ہے وہ ایسوسیشن کو کہتے ہیں، لائک دس از دا لیٹ می ہائی لائٹ، دس از اے جرمن ورڈ، دس گائے نیم از کارنل انڈیور اسٹفٹنگ ایسوسیشن۔ اسٹفٹنگ جو ہے ایسوسیشن کو کہتے ہیں۔ تو وہ ایک اسپیسیفک تھنک ٹینکس ہے جو صرف اور صرف ہماری جو جرمنی میں جو ہے کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی، ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف کام کریں۔ وہ کس طرح کام کری، وہ ان کی جو بھی رپورٹس ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ ریفر ہوتے ہیں، اور ان کے بیسس پہ جو ہے وہ آگے جا کے پالیسیز بناتے ہیں۔ Like I would say this is the most important organization associated with the policy formulation and policy cycle۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں تھنک ٹینکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آگے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں ڈسکس کریں۔ ہمارے پاس نارتھ کوریا میں، نارتھ ایشیا میں جو ہے وہ تھنک ٹینکس ایفیلیٹڈ ود بزنس کارپوریشن سچ ایز دا میتسوبیشی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوٹ۔ سو یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کے طور پر کام کرے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایز اے سیمی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کس ایریا پہ کس طرح کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ سیمی گورنمنٹ ہے تو ان کو آپریشنز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی، اگر یہ اٹانومس آرگنائزیشن ہے ڈیفرنٹ ہوں گی، اگر یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے تو پھر وہ ان کے آپریشنز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گی۔ آپریشنز آئی مین لائک کہ ان کی جو پالیسیز بنتی ہیں،
تو ان پہ جتنا کام کیا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. ان میں جو لوگ ہائر ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل اف اٹ از سیمی گورنمنٹ تو یہ پھر گورنمنٹ سے جو ہے وہ لوگ ہائر کرتے ہیں. اگر یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تو وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے پھر لوگ ہائر کرتے ہیں. سو سچ تھنگس اس طرح جو ہے وہ یہ آپریٹ کرتے ہیں. Despite this increased divergence in legal constitution, the role and function of think tanks put at the اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کا بیسک کنسپٹ تو یہی ہے کہ پالیسی ریسرچ کنڈکٹ کریں, لیکن ان کا دوسرا موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اکیڈمیا ہے اور جو پالیٹکس ہے ان کی لنکیج جو ہے وہ بناتے ہیں, ان کی کنسوشیم بناتے ہیں. تو یہ تھنک ٹینکس کا جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اس چیزوں پہ جو ہے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. اور ہمارے پاس آگے جو اس میں جو ہے وہ اچھا دس کنسرٹ ڈائیورسٹی امنگ تھنک ٹینکس وہ یہ آگے کہ سائز, آئیڈیالوجی, ریسورسز, کوالٹی, کوانٹٹی, ان ساری آؤٹ پٹ, ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ ان کی ڈائیورسٹی ہے تھنک ٹینکس. اٹس ناٹ لائک ون آرگنائزیشن 20 people working semi government and that's it. Same with the other institute, other organizations, it work in a different domain. اچھا پھر ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے رینٹ کارپوریشن. رینٹ کارپوریشن از آلسو تھنک ٹینک آرگنائزیشن. دس از ون آف دی لیڈنگ تھنک ٹینکس ان دا ہول ورلڈ. ہمارے جو یو ایس کی جتنی پالیسیز بنتی ہیں, میجورٹی آف دی پالیسیز بنتی ہے وہ رینٹ کارپوریشن کے بیسس پہ جو ہے ان کی ریسرچ پہ بنتی ہے. آئی موسٹلی ریڈ پیپرز اینڈ سم آف دی آرٹیکلز آف رینٹ کارپوریشن. ان کا ایپ بھی ہے, اگر کوئی انسٹال کرنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ موسٹلی ویکلی منتھلی بیسس پہ جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں ان ڈفرینٹ پالیسی ڈومین. ان کا ڈومین کچھ زیادہ ہی بڑا ہے. تو آپ کوشش کریں رینٹ کارپوریشن کے ایک دو آرٹیکلز, ایک دو رپورٹس آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح جو ہیں وہ آپریٹ کرتے. تو یو ایس کی جتنی پالیسیز ہیں, لیٹ سپوز دے آر موونگ ٹو اندر کنٹری, وہ وہاں پہ جو ہے اپنی بزنسز جنریٹ کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے, مسلمانوں کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے, یورپ کے ساتھ ان کا, امریکہ کا کیا ریلیشن ہو, سارا سب کچھ ہے. تو وہ سارا جو ہے ہم رینٹ کارپوریشن پہ جو ہے وہاں سے وہاں کے آؤٹ پٹ پہ جو ہے وہ سارا سب کچھ جنریٹ ہوتا ہے. اچھا آگے موو کرتے ہیں. ہمارے پاس پھر تھنک ٹینکس کی اچھا ہسٹری ہے, کیسے جنریٹ ہوئی تھنک ٹینکس. یہ کوشش کریں اس کو کنکلوڈ کریں, زیادہ اس میں نہ کھینچے, زیادہ چیزیں نہ انکلوڈ کریں, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. بٹ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ تھنک ٹینکس جو ہے وہ ایک 3 ویوز میں جو ہے ہمارے پاس آئی ہیں. فرسٹ ہمارے پاس جنریشن از ورلڈ وار 2 سے پہلے, دوسرا کولڈ وار, اور تیسرا ہمارے پاس جو ہے 1980 سے آن ورڈ. اچھا یہ 3 جو ان کے سٹیجز ہیں یہ سمجھنے بہت زیادہ ضروری ہے. آئی وڈ سے پریفر کہ آپ اس کو یو ڈو نیڈ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیل, بٹ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے کیا تھا, کولڈ وار کا. کولڈ وار دے مین لائک ود دا رشین کے ساتھ جو ہے سوویت یونین جب بنا تھا, تو اس کے حساب سے جو ہے وہ امریکہ نے کس طرح پالیسی اختیار کی, کس طرح جو ہے وہ پاکستان میں آئے, پاکستان کے سپورٹ سے کس طرح ان کو ڈیفیٹ کیا گیا. پھر جو ہیں یوکرین, جورجیا اور ان کے تاجکستان, ازبکستان اور یہ ساری کنٹریز جو سوویت یونین میں اس وقت تھی, تو ان کو کس طرح جو ہے وہ توڑا گیا, وہاں پہ کس طرح ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنایا گیا. تو یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس کولڈ وار میں آتا ہے. ہم آگے موو کریں گے. اچھا نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی, یو ایس ایڈ اینڈ دا ورلڈ بینک آر دا پرائیویٹ فیلنتھروپک فاؤنڈیشن, دا ویسٹرن آرگنائزیشن فار تھنک ٹینکس ہیز بین اسپریڈ انٹرنیشنلی. یہ ہمارے پاس کچھ تھنک ٹینکس ہے. یو ایس ایڈ بھی ہے, رپورٹ جنریٹ کرتی ہے. ورلڈ بینک تھنک ٹینکس جو ہے ایز اے تھنک ٹینکس وہ کام کر رہی ہیں. اینڈ ادر فاؤنڈیشن جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جس طرح رینٹ کا میں نے آپ کو کہا, آگے اور بھی آ رہی ہیں. پاکستان میں اس طرح ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی, انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریسرچ, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ چیزیں ہیں کس طرح وہ کام کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو یو ایس ایڈ کا ڈومین الگ ہے, ورلڈ بینک کا ڈومین الگ ہے, دا نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی وہ الگ ہے. تو وہ دیکھتے. اچھا
वर्ल्ड वॉर टू से पहले ये फर्स्ट जो वेव आया था थिंक टैंक्स का, वो रिस्पॉन्स कर रहे थे आपकी सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स थी, जो आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, उनमें से जो है किस तरह इनका, अब उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू से पहले इनका फोकस जो था वो इन दो चीज़ों पे था, सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम पे नहीं था। इनका जो पॉलिसीज बनती थी आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो उस पे अपना इनपुट नहीं दे रही थी, सिर्फ इन दो चीज़ों पे, सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में जो है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वो एक बूम था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, तो इसलिए थिंक टैंक्स बनी कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन किस तरह हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह हो रही है, लोग आगे किस तरह मूव कर रहे हैं, सिटी डेवलपमेंट, सिटी मैनेजमेंट किस तरह हो रही हैं, इनके जो है लोगों को पैसे वगैरह किस तरह मिल रहे हैं, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। तो ये सारा सबको जो है उस वक्त ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। अच्छा, आगे जो हमारे पास है वो, हम तो लिटरेचर में यही पढ़ते हैं कि थिंक टैंक्स के जो रूट शुरू हुए थे वो तो अमेरिका से शुरू हुई थी। तो ये जो लिटरेचर हमारे पास है वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे उस वक्त जो थी वो टैक्स सिस्टम था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वीक पॉलिटिकल पार्टीज़, प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम था, डिवीजन ऑफ पावर था, फेडरल स्ट्रक्चर था, और ये सारी चीज़ों, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर्स की जो स्ट्रक्चर वगैरह वो सब कुछ था। तो उस पे उस वक्त जो थिंक टैंक्स थी वो इन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रही थी। तो क्योंकि पॉलिटिक्स का इतना उस वक्त रुझान नहीं था, इतना वो चीज़ बूम नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से थिंक टैंक सिर्फ इन दो चीज़ों पे जो है वो काम कर रही थी। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट वेव था, इसमें ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट एंड द रूसेल सागे फाउंडेशन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द फाबियन सोसाइटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च यूके, ये दो बड़ी थिंक टैंक्स थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो उस वक्त जो है इस फर्स्ट वेव में जो है वो सामने आई हुई थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, तो उसके बाद एक मैसिव ग्राउंड जो था वो इन थिंक टैंक्स के लिए जो है वो बनाया गया, जिनमें वो ज़्यादातर काम कर रहे थे कि ना सिर्फ सोशल इकोनॉमिकल अफेयर, साथ साथ में और चीज़ों पे जो है वो काम करे। लेट्स फॉर एग्जांपल यूरोपियन लिबरल एंड सोशल डेमोक्रेसी, वो इनके साथ जो है वो एफिलिएट हो, इन पे काम करें। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट में द न्यू डील एंड द ग्रेट सोसाइटी period along with the Korean and Vietnam are promoted to the development of the government contact with the research institute। फिर ये चीज़ें बनी, न्यू डील बनी, ग्रेट सोसाइटी, फिर आगे और चीज़ें जो है वो साथ साथ में और इंस्टीट्यूट बनी गई, और इनका स्कोप जो है वो बढ़ता गया। तो सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जो थे वो आगे और चीज़ों में जो है वो उन्होंने इंटरफेरेंस करने लगे। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट में रेंट था, हुडसन इंस्टीट्यूट, दे वर द बेस्ट एग्जांपल, जो उस वक्त जो थी, जो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कंट्री किया, दे एज अ कि जितनी जो पॉलिसीज़ वगैरह थी उनमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट के लेजिस्लेचर को जो है वो हेल्प करेंगे। अच्छा, a number of other institute required substantial input in the social policies, most notably the urban institute। फिर साथ साथ में जो है वो और चीज़ें बनती गई। जिस तरह ये वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, तो एक एक दुनिया का जो है वो थोड़ा सा नक्शा जो है वो बदलने लगा। तो साथ साथ में इनके जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी जो है वो चीज़ें चेंज होती गई। और इसी तरह फिर जब 1980s के बाद जो थी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थिंक टैंक्स जो थी वो उनका बिल्कुल स्कोप के साथ साथ उनके ऑपरेशंस और वो सारी चीज़ें बदलती गई, और वो फिर ना सिर्फ सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और चीज़ों में जो है वो साथ साथ में वो काम करने लगे। अच्छा, इसी तरह हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल एशिया में जो थी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी गई और उनका लेवल जो है वो बढ़ता गया, और साथ साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज़
بنتی گئی کیونکہ وہ ایک ناؤ دس بیکم پروفیشن لائک تھنک ٹینکس نہ صرف ایک آرگنائزیشن میں سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک پروفیشن کے طور پہ جو ہے اس میں کام کریں گے کہ وہ پالیسیز جو بھی پالیسیز بنتی ہیں ان میں سے جو ہے وہ ان پٹ دے دے. سو اٹس لائک آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر آف پبلک پالیسی، ماسٹر آف ایڈمنسٹریشن، ماسٹر آف اکنامک پالیسی، آر میں جو ہیں آپ یہ چیزیں وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ سوشیالوجی میں چیزیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ان کا اسکوپ جو تھا وہ جو بہت اسپیسیفک سے ہو کے بڑھتا گیا. اور آئی وڈ سے کہ اسٹل دیر از اے اسٹل لاٹ آف رومس فار دا تھنک ٹینکس جس پہ کام کریں. ہماری کے پی میں جو ہے اتنی اسپیسیفک کوئی آرگنائزیشن نہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں کام کر رہی ہیں. پشاور میں اس طرح کوئی کے پی کی کوئی اسپیسیفک تھنک ٹینکس نہیں ہے. آئی آئی ڈونٹ ریمبر کہ ہیں، شاید ہوں، بٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ جتنی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ان پٹ دے رہی ہے. سو فار آئی نو ابھی تک میں نے کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں دیکھی جو ہماری پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کنسورشیم ہے اور وہ سارا سب کچھ وہ چلا رہے ہیں. اچھا، تو یہ ہے. اسی طرح جو ہے ارجنٹینا، پیرو، چلی وغیرہ ان کا جو ہے وہ ہیلتھی پاپولیشن آف ریسرچ انسٹیٹیوٹس اینڈ ادر جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس بنتے گئے کیونکہ وہ یونیورسٹیز کا اور ان کا جو ہے وہ ایفیلیشن بنا رہے تھے. ان کا ایک مین رول جو سیکنڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز کا اور اکیڈمیا کا اور ہمارے جو سیکٹرز ہیں، یعنی جو پبلک سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، ہماری جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، ان کا جو ہے آپس میں ایک لنکج جو ہے وہ کریٹ کرنا، ان کا یہ کام بھی زیادہ کیا جاتا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں. شیپ آف تھنک ٹینکس یہ ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا شیپ کس طرح ہوتا ہے. ڈپینڈ آن دا ورک، آئی ووڈ سے ڈپینڈ آن دا اسکوپ، ڈپینڈ آن دا آپریشنز دے ہیو، depend on the activities they are doing, depend on the projects they are working on, depend on the sector. تو یہ ڈپینڈ کر رہے کہ کس طرح ہے، بٹ دیر از نو اسپیسیفک اگریمنٹ کہ جو ہے ان کی کس طرح ہونی چاہیے، یہ کس طرح شیپ ان کی ہونی چاہیے، یہ اس میں نہیں ہے. تو جرنلسٹ اکیڈمیاز and other commentators have applied the term haphazardly as a label for any institute undertaking policy related technical or scientific research and analysis. سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ کام کرتے ہیں اور آپ کی اچھا ان کا جو ہے یہ آپ کو اسٹیٹسٹکس بھی دے سکتے ہیں. اور یہ آپ کو لیٹ سے کشمیر کا جو ہے ایشو ہے، کشمیر انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بعض ایسے تھنک ٹینکس ہیں انڈیا کے جو اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کو نہیں ہونا چاہیے، کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے. بعض ایسے تھنک ٹینکس ہیں پاکستان میں جو کہہ رہے کہ کشمیر کو جو ہے اس کے ساتھ ہونا. تو وہ ایک اسپیسیفک ان کا جو ہے وہ ویکلی اس پہ رپورٹ وہ جنریٹ کرتے ہیں، پھر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آتی ہیں، کچھ چیزیں پبلش ہوتی ہیں، کچھ بکس ہوتی ہیں وہ ہوتی. اچھا، ساتھ ساتھ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ٹریننگ بھی دیتے ہیں لوگوں کو، اسپیسیفک ایریا میں ٹریننگ دیتے ہیں. فار ایگزامپل ریسرچ میں لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ کو جو ہے جرنلزم میں لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ کو جو ہے ڈیٹا کلیکشن میں لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ کو پالیسی ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں. یہ جو سی ایس ایس وغیرہ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سے بھی ان کا بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ان کو لوگوں کو جو سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ دیتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ لوگ ان پٹ دیتے ہیں کہ اسپیسیفک ایریا میں جو ہے ان کو ٹرین کیا جائے. اچھا، ایمنسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک دو بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ایمنسٹی، تو یہ ان کے جو ہیں وہ ایک اپنے وہ بھی ہیں، اپنے تھنک ٹینکس ہے اپنے آرگنائزیشن کے. یہ تو اپنے آرگنائزیشن ہے اور یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، تو وہ اپنے تھنک ٹینکس بھی ہے، وہ اپنے رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں، وہ اوروں کی اس پہ ریلائی نہیں کرتے ہیں. دے خود رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں، خود ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور خود ہی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، خود جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں. ان کو زیادہ تر فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ملتی ہیں،
यूरोपियन यूनियन से मिलती है, वर्ल्ड बैंक से मिलती हैं, अमेरिका से मिलती है इनको। तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको फंड फिर वहाँ से मिलते हैं, तो उनके फिर ज़्यादा इनके साथ जो है वो लोग काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। अच्छा, एक और चीज़ उसके साथ जो आ रही है हमारे पास कि थिंक टैंक्स आर आल्सो डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस बट आर थिंक एंड टू डू थिंग्स इन्वॉल्व एडवोकेसी टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग। वही बात आ गई कि वो चीज़ें और चीज़ों में जो है वो भी करते हैं, ट्रेनिंग लोगों को देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो है वो लोग ट्रेनिंग देते हैं इनको। अच्छा, फिर हमारे पास है मोड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। ये यही कहते हैं कि जो इनका स्पेसिफिक एरिया होता है, ये स्पेसिफिक एरिया में अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की देख ले तो वो ज़्यादातर एंटी करप्शन पे जो है वो काम करते हैं, करप्शन जहाँ पे होती है उसको मॉनिटर करते हैं, डेली मंथली के बेसिस पे वो डेटा जनरेट करते हैं, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाते हैं, स्पेसिफिक एरिया जो है उनका हो जाता है जिस पे वो काम कर सके। So the most important function of think tanks is as a specialized research activity that leads to the policy analysis। वही बात आ गई, इनको स्पेसिफिक होना चाहिए तब जाके वो फिर फर्दर पॉलिसी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, द प्राइमरी टारगेट इनका क्या है, वो लेजिस्लेचर्स हैं, वो एग्जेक्टिव्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है, हमारे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो काम करते हैं, जो हमारी सोसाइटी को फर्दर वो सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी को देखते हैं। तो ये जो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होती हैं असल में, तो ये डिफरेंट लेवल पे जो हैं वो उनको ये इनके टारगेट्स होते हैं। इकोनॉमिकल पॉलिसी से रिलेटेड हो गए, हमारी सोशल पॉलिसी से रिलेटेड हो गए, हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन हो गए, हेल्थ हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, टेररिज्म हो गई, और चीज़ें जितनी चीज़ें जितने सेक्टर्स हैं, तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक उस पे काम कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह है कि कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें ठीक है हमारे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल थिंक टैंक्स हैं, वो उस पे काम कर रही हैं, बट उनमें साथ साथ में हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम कर। आप देखते हैं ज़्यादातर न्यूज़ में कि फ़लानी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हुई अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, मैनी मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके बेसिस पे फिर वो जनरेट। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो है वो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, कितने लोगों को जो है वो उसके अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, कितनी लोगों की डेथ हो रही है। तो ये एक हमारी एक नेशनल लेवल पे जो है वो एक मॉनिटर हो रही है, डेटा जनरेट हो रहा है, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मॉनिटर हो रही है, और वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो डेटा जनरेट हो, फिर वो वैलिडेट करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। तो ये काम भी जो आप रिसेंटली देखते हैं, इसके लिए भी थिंक टैंक्स हैं जो उस पे जो है वो करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह हो रहा है, इसमें थिंक टैंक्स का बड़ा हाथ इस तरह होता है क्योंकि अगर आप देखते हैं कि पोस्ट कोविड-19 का जो है आप सिचुएशन देख लें, तो वो इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी होगी, सोशल लाइफ लोगों की कैसी होगी, इकोनॉमी किस तरह आगे जाएगी, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। आई अंडरस्टैंड देयर इज़ अ इनपुट फ्रॉम द डॉक्टर एसोसिएशंस, बट देयर इज़ अ लॉट मोर फ्रॉम द थिंक टैंक्स जो उनको उसमें देते हैं कि इनपुट देते हैं कि इस तरह होना चाहिए, पोस्ट कोविड-19 के बाद क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, रिकवरी किस तरह होगी, किस किस एरिया पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें हम देख सकते हैं। अच्छा, फर्दर डिस्टिंक्टिवनेस लाइज इन देयर कैपेसिटी टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। यही है कि देखते हैं कि घर का जो माहौल वगैरह है उसको मेंटेन करें, पहले उस चीज़ को देखें। दूसरा उसकी इन्वॉल्वमेंट है एडवोकेसी ऑफ आइडियाज़। यस, जो आइडियाज़ इनके पास आती हैं बाहर से भी हो, इनके अंदर भी उसकी एडवोकेसी करते हैं, उसको जो है वो स्प्रेड करते हैं आगे जाके ब्यूरोक्रेसी में, और लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव्स और पॉलिटिशियंस उनको तक वो आइडियाज़ वो पहुंचाते हैं। एट देयर इनकॉर्पोरेशन इन डोमेस्टिक एंड ट्रांसनेशनल पॉलिसी नेटवर्क। हाँ, ये भी है, नेशनल लेवल पे हो गए, आपकी लोकल लेवल पे हो गया, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे हो गया।
تو وہ ان پہ اپنے سائڈ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انکارپوریٹ کرتے ہیں، انپٹ دیتے ہیں۔ اور فورتھ ہمارے پاس ہے کہ دیر اسپیشلائز انٹلیکچوئل اینڈ اسکالرلی بیس پرووائڈنگ ایکسپرٹیز آن دی پالیسی انالیسس۔ وہی ہے، جو لوگ ان میں سے کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اپنی اسپیسیفک ایریا میں ان کی ایجوکیشن، ان کی ایکسپیرینس، نالج زیادہ ہوتی ہے، تو وہی لوگ جو ہیں فردر اپنی ایکسپیرینس جو ہے وہ فردر شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریٹائر بیوروکریٹس ان تھنک ٹینکس کے ممبرز بن جاتے ہیں، ان میں کام کرنے لگتے ہیں۔ کچھ آرمی سے ریٹائر ہو کے پھر وہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہماری جو پولیٹیشینز ہیں پھر وہ تھنک ٹینکس میں جو ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں، تو ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ تر ضروری ہو جاتی ہے وہاں۔ اچھا، یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ چیپ اینڈ فری انفارمیشن دیتے ہیں۔ ان کے جو بکس ہوتی ہیں وہ آپ آرڈر کریں گے، اس کے لیے آپ پے کریں گے۔ بعض ایسی چیزیں، بعض ایسی انفارمیشن رپورٹس ہیں جو آن لائن اویلیبل ہیں، تو دے ڈونٹ چارج اینی تھنگ، کیونکہ ان کا کام یہی ہے۔ ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو پھر یہ فنڈ جو ہے وہ کہاں سے دیا جائے۔ اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سیمی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کی ایک اٹانومس جو ہے وہ باڈی بھی ہوتی ہے، ایک انسٹیٹیوشنز بھی ہوتا ہے جو خود چلاتے ہیں اپنی ساری چیزیں۔ فار ایگزامپل وہ اپنی رپورٹ بیچتے ہیں، وہ اپنی پالیسیز ان کے گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتی ہیں، ان کے بیسس پہ جو ہے ان کو پیسے ملتے ہیں، جو جتنا کام کرتے ہیں وہ اس کے پروجیکٹس کو اسی کے بیسس پہ جو ہے ان کو فردر فنڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک یہ ایک اسپیسیفک چیز ہے جو موسٹلی مس ہو گئی تھی، وہ ہم نے یہاں ریکور کر دی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ the revolution in information technology made think products, working paper, books, training, manuals, draft, legislations, e-forums readily accessible to the relevant research and analysis. Policy research and analysis جو ہیں وہ ان کو سورس ہوتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پبلک کے لیے ایکسیس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلک کے لیے ایکسیس نہیں ہیں، کیونکہ بعض ایسی چیزیں وہ پھر ڈسکلوز نہیں کرتے، ان سے کچھ اور چیزیں بن جاتی ہیں یا اس کو پھر انٹرپریٹ اس طرح نہیں کیا جاتا، تو دیٹس the reason. But again it depend on the organization, it depend on the institution کہ وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ پبلکلی کر رہی ہیں، کو پبلکلی نہیں کر رہی ہیں، اور پھر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کے بیسس پہ۔ بٹ موسٹلی زیادہ تر جو ہیں وہ پبلک ایکسیس ہوتی ہے ان انفارمیشنس کو اور ان رپورٹس کو۔ اچھا، this is also provide as an independent scholarly expert which can provide information۔ وہی ہوگی کہ ایکسپرٹ ہوگی ہمارے پاس، جو اسکالرز ہو گئے، اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں، اور یہی انفارمیشن پھر میڈیا، انٹرسٹ گروپس ہو گئی، این جی اوز ہو گئی، سوشل موومنٹس ہو گئی، چرچز ہو گئی، ماسک ہو گئی، ہماری بزنس ایسوسیشنز ہو گئی، ادر جتنی ایسوسیشنز وغیرہ ہیں، وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں فار دا پبلک گڈس، پبلک ایکسیس، کہ پبلک کے لیے وہ چیزیں آسانی ہو جائیں۔ تو آپ یہ چیزیں یاد رکھیے کہ پاکستان میں بھی اگر بعض ایسی پالیسیز بن رہی ہیں تو ان میں تھنک ٹینکس کا، یعنی نیشنل لیول کی، پروونشل لیول کی جو پالیسی، تھنک ٹینک کا بڑا ہاتھ ہے، بڑی زیادہ انپٹ دیتے ہیں، بٹ کیونکہ وہ ہمیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں بیک ٹو دا اسکرین ہو رہی ہیں، اور یہی ہوتا ہے، یہی سب کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سلائیڈز میں ہم کور کر چکے ہیں کہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، بیسڈ آن دی آئیڈیالوجی، دیئر پروفیشنل ایکسپیرئنس، دیئر نالج، دیئر اسکل، دیئر اسپیسیفک ایریا، اس کے بیسس پہ وہ پھر ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے پاس جو ہیں وہ لیٹر جنریشن آف امریکن، کینیڈین، برٹش، آسٹریلین تھنک ٹینکس، they are more advocacy oriented in order to maintain both media and political attention in the increasing competitive marketplace of ideas. Yes, it makes sense. کس طرح وہ اپنی ایڈوکیسی، اپنی پرفارمنس کو اس طرح مینٹین کرتی کہ میڈیا اور پالیٹکس کے جو ہے وہ وہاں پہ ان کا اٹینشن ہوتا ہے، اور اپنے مارکیٹ میں جو ہے اپنی پوزیشن مینٹین کرنے کے لیے تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک کولابریٹو کام کرتے ہیں، کولابریٹو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔
اچھا تھنک ٹینک جو ہے وہ صرف آئیڈیاز کو جو ہے کانفرنس سیمینارز پبلیکیشنز ان میں سے جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی آئیڈیاز کو اسپریڈ نہیں کرتی، کمیونیکیٹ نہیں کرتی. بعض ایسی اور بھی آسپیکٹس ہیں جو ان میں سے جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کور کرتے ہیں. اچھا تھنک ٹینکس آلسو سیک ٹو پریس دیئر ویو ان پبلک ڈومین such as television and radio and through newspaper. Yes, میں نے آپ کو کہا کہ ان کے جو ان پٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پبلش ہوتی ہیں آپ کی نیوز پیپر میں بھی، بکس بھی ہوتی ہیں ان کے پبلیکیشنز ہوتی ہیں، ان کے جرنلز ہوتے ہیں، ان کی ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. تو وہ سارا سب کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں بیکاز دس از اے ویری 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 پروفیشنل ایسوسیشن آرگنائزیشن. تو یہاں پہ چیزوں کو اس طرح لو لیول پہ نہیں لے جا کے جاتا کہ لائک یو آر ان اے سیمینار اینڈ یو ٹیل سم ون کہ ہمارے پاس یہ آئیڈیا ہے اینڈ وی اسپریڈ اٹ اینڈ ناؤ تھنگس گو آن. نو نو نو، they do it in a very professional way. They do a specific research کیونکہ کوئی جو آئیڈیا یہ جنریٹ کرتے ہیں جو پالیسی ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے پھر اس چیز کو ویلیڈیٹ بھی کرنا ہے کہ یہ چیزیں یس ایگزسٹ، یہ ہے اس طرح. تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں، اس لیے اس کو اس طرح دیکھا جاتا ہے. ان میں سے ان کی جو کوالٹی آف ورک ہے بہت زیادہ میٹر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کوالٹی پہ زیادہ فوکس کریں گے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے ایک تھنک ٹینکس بنا لی، وہ آرگنائزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، کچھ ٹائم بعد جو ہے ان کے آپریشن سٹاپ ہو گئے اینڈ دیٹس اٹ نو آن. نہیں، یہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اس چیز کو ضرور دیکھتے ہیں. اچھا ایک اور آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ صرف نہ صرف اپنے آپ کو پولیٹیکل کمیونیکیشن اور یونیورسٹیز اور این جی اوز کے ساتھ وہ لنک کرتے ہیں، بٹ کے ساتھ ساتھ میں آرگنائزیشنل فارمیٹ آف تھنک ٹینکس itself an institutional response to the difficulties of bridging research and policy and applying social science to the national problems. وہی بات آ گئی کہ ان کا اسکوپ جو ہے، فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ اسپیسیفکلی کام کر رہے ہیں آپ کی کرپشن پہ، کرپشن سے جتنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اسی پہ کام کر رہی ہیں. سو ان کا جو اسکوپ ہے وہ وہی ہے. تو یہ جو ہے ان کا آرگنائزیشنل فارمیٹ سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس طرح ہے، اور جتنی اسپیسیفک یہ ہوں گے، جتنی ایک اسپیسیفک آسپیکٹس یہ اٹھاتے ہیں، لیٹس سے ایجوکیشن، لیٹس سے ہیلتھ، لیٹس سے کووڈ-19 واٹ ایور، تو اس آسپیکٹ سے ان کا جو ہے وہ پرفارمنس بھی اسی طرح ہوگی. ٹرانسنیشنلائزیشنز آف تھنک ٹینکس یہی ہے کہ یہ صرف لوکل اور نیشنل ایشوز پہ کام نہ کرے بلکہ یہ اپنی باؤنڈریز کو فردر ایکسپینڈ کرے. فار ایگزامپل ٹریڈ ہو گئے، فار ایگزامپل ریفیوجیز ہو گئے، ہیومن رائٹس ہو گئی، چائلڈ پروٹیکشن ہو گئی، وومن امپاورمنٹ ہو گئی، ابیوز وغیرہ اور ان چیزوں سے جو ہیں ہیومنس کو بچانے کے لیے جو ہیں وہ ان چیزوں پہ کام کریں. انوائرمنٹل پروٹیکشن ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. دس بیکم دا ٹرانسنیشنلائزیشنز آف دی تھنک ٹینکس. So the dual dynamic of the globalization and regionalizations has transferred the research agendas of these organizations. پھر اپنے آپ کو further move کرتے ہیں. Let me give you the same example. جس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، it's the Berlin based institution, Berlin based organization, but ان کا scope یہاں پہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہو گیا اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ، آلموسٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، بٹ وہ اسپیسیفک ڈومین میں کام کر رہی ہیں. سو دس از اے ٹرانسنیشنلائزیشن آف دی تھنک ٹینکس جو ہے کس طرح فردر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے. اچھا یہ پھر فور فرنٹ پہ جو ہے وہ پبلک ڈبیٹ ان میں سے آتی ہیں، پالیسی انالیسز. سیم ایگزامپل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہوگی تو وہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں یہ پھر ڈفرینٹ سیمینارز، ڈفرینٹ کانفرنسز، ڈفرینٹ رپورٹس وہ ساری جنریٹ کرتے ہیں. اف یو کین ایکسیس پلیز گو ٹو دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. آئی ول گیو یو اے لٹل ٹچ آف اٹ کہ وہ کیا کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یس دس از ورکنگ آن only within the دیکھ لیں اور اٹس اباؤٹ کہ
اباؤٹ اس میں کیا ہے کہ کس طرح اس چیز پہ کام کرے. گلوبل موومنٹ ورکنگ آن دی کنٹری ٹو اینڈ دی انجسٹس آف دی کرپشن, کس طرح اسی پہ کام کرے. اچھا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان کا پھر الگ الگ جو ہے وہ بلاگ ہوتے ہیں, الگ الگ ویب سائٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈفرینٹ افغانستان ہو گئے, ان کے جو ہیں افغانستان کے رپورٹس وغیرہ وہ سارا سب کچھ آپ کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. پاکستان کا جو ہے آپ کو ہوگا, پاکستان پہ ان کے الگ الگ رپورٹس ہوں گے. ڈومین ان کا یہی ہوگا اینٹی کرپشن, لیکن کنٹریز یہ ویری کریں گے. یہ افغانستان میں ان کا جو ہے آفس ہوگا, پاکستان میں ہوگا, انڈیا میں ہوگا, جرمنی میں ہوگا, امریکہ میں ہوگا, ڈفرینٹ آسپیکٹس ہے. تو آپ اس میں وہ سارا سب کچھ دیکھ سکتے. کنٹریز فار ایگزامپل لیٹس پک دس کنٹری. اچھا یہ ہے, سوری, our work is in, like you see a lot of list, a big list of the countries. For example, let's pick Pakistan. اچھا ہمارا جو ہے وہ آفس وغیرہ وہ سارا سب کو شو کر رہا ہے. کراچی میں ان کا مین آفس ہے, ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل پاکستان پر انہوں نے نام دے دیا. ہماری رینکنگ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں, گلوبل کرپشن پیرامیٹرز پہ جو ہیں وہ کس طرح انڈیکس ہماری وہ سارا سب کچھ آیا ہوا ہے. ہماری کیا ایکٹیویٹیز چل رہی, کس طرح سب کچھ چل رہا ہے, تو سارا سب کچھ اسی طرح جو ہے آپ کو دیتے ہیں. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پاناما پیپرز, دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف دی تھنک ٹینکس. اچھا تھنک ٹینکس ایکٹیولی ود ان دا یورپین یونین, کیونکہ ان کا ایک بہت ہی بڑا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, صرف ایک اسپیسیفک کنٹری میں نہیں, یورپین یونین کا. تو they focus more on the European integration. So European integration ایک تھیوری پہ بیس کرتے ہیں جس کو ہم یورپین یونین اس تھیوری پہ بیس کرتے ہیں جس کو ہم یورپین انٹیگریشن کہتے ہیں. اچھا ڈسپائٹ ڈفرینس بٹوین تھنک ٹینک ان ریلیشن ٹو اسپیسیفک پالیسی اسٹرکچر اینڈ دا ممبرشپ پالیسیز اینڈ آئیڈیالوجی پرسپیکٹو آن دی European integration have common features such as close relation with the European Commission. اب یورپ انٹیگریشن جس میں بھی ہوں گے وہ اس یورپین کمیشن کے ساتھ کام کریں گے, یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, یورپ کے ساتھ جتنی ایشوز وغیرہ ہیں, ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ اس ساری چیزوں پہ جو ہے وہ کام کریں گے. کی پلیئرز ان دا یورپین ہارمونائزیشن آف دی نیشنل اسٹرکچر تھرو کراس نیشنل processes of the policy transfer where they go beyond the detailed policy analysis to spread certain European standard and benchmarking. جس طرح ہمارے پاس ایشین ہو گیا, افریقن یونین ہو گیا, اور نیفٹا ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ یورپ میں جو ہے اس طرح کام کریں. اس سلائیڈز میں اسی پہ بات ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے اسپیسیفک انپٹس دیتے ہیں ہماری پالیسی میکنگ میں, لیجسلیچرز کو, ایگزیکٹوز کو, ریجنل لیول پہ, لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ, کہ ہماری جو گورننس ہے اس کو بہتر بنائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں دیکھتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہم نے ساتھ میں کری کہ ان کے بیسک رول کے ساتھ اور کون سی چیزوں پہ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اسٹیٹ پولیٹیکل کریڈیبلٹی بائی پرفارمنگ سروسز فار دا اسٹیٹ اینڈ فار دا نان اسٹیٹ ایکٹرس, وہ بھی ہیں. رسپونڈ ٹو دا ہائی کوالٹی ریپیوٹیبل ریسرچ پالیسی ریلیٹڈ ایشوز پرابلمس جتنی بھی ہوگی اس پہ کام کرتے ہیں. ٹریننگ سول سرونٹس کو جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں, کانفرنس, سیمینارز, ورکشاپ, ڈفرینٹ ٹریننگ. آج کل کے جو ہیں پاکستان میں نے اسپیسیفکلی دیکھے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر ٹریننگ دیتے ہیں, جو کرنٹ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک اس میں سے جو ہے وہ پھر لیٹس سے دے آر ورکنگ ان ایجوکیشن, تو ایجوکیشن میں ان کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا similarly they have become useful translators of the abstract modeling and dense theoretical concept characteristics of the contemporary social issues. کیا کرتے ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس ایشوز ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسپیسیفک ایک کنکریٹ رپورٹ میں, ایک کنکریٹ آسپیکٹس میں جو ہے وہ پھر فردر جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. فار می
This is most important that it contribute to governance and institution building. Yes, this is lacking in many countries including Pakistan. गवर्नेंस पे जो है इनका ज़्यादातर फोकस नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बट इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम करते हैं वो इन स्पेसिफिक डोमेन्स में बहुत ज़्यादा जो है वो इनपुट देते हैं गवर्नेंस हो गई गुड गवर्नेंस आई मीन एंड द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सो इस पे ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर काम करते हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किस तरह करें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट से होती हैं पॉलिसी से रिलेटेड हो गई रूल्स रेगुलेशंस हो गई स्ट्रक्चर हो गया उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया उनके लोगों की जो है एजुकेशन होगी उनकी ट्रेनिंग हो गई तो ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हो गई गवर्नेंस आई वुड से कंट्रीब्यूट टू द गुड गवर्नेंस सो गुड गवर्नेंस में हमारे पास जो है वो सिक्स इनके पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के लेट मी गिव यू टेस्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस अच्छा गवर्नेंस का जो है वो क्योंकि एक स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं है बट दिस इज़ हाउ द इंस्टीट्यूशंस ब्रेक इट जिस तरह वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक ने जो है गवर्नेंस इंडिकेटर्स दिए हैं लाइक वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory equality, rule of law, and control of corruptions. So a lot more about it. उन्होंने समराइज किए हुए गवर्नेंस को इन 6 पिलर्स में अगर दूसरे साइड पे हम देखें तो गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स और वो फर्दर जो एस्पेक्ट्स हैं इनके वो थोड़े से डिफरेंट हैं तो बट देयर वुड बी अ बिग लिंक बिटवीन ऑल ऑफ देम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करते हैं तो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में उसको ज़रूर देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय गवर्नेंस ये भी हमारे पास है कि जो है some think tanks attract more media than government attention yes ये जो है मीडिया का इनका ज़्यादा जो है इनके साथ ज़्यादा वो होती क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें होती जो साथ में हाईलाइट भी करती हैं कि गवर्नमेंट कहाँ लेक कर रही है तो वो एस्पेक्ट्स भी जो है वो डिस्क्लोज करते हैं एंड यही है कि इनको जो है वो फंडिंग फाउंडेशंस गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द थिंक टैंक्स उसके बेसिस पे जो है इनको फर्दर फंडिंग होती है and there's a lot more in these slides. I hope this is not very difficult but I would prefer कि आप ज़रूर देख लें ये सारी चीज़ें like the value of the pluralism of the debate think tanks can bring to the liberal democracy that's one rationale behind the think tanks capacity building institutions of the development ये सारी चीज़ें हो गई वो स्लाइड्स में आप काइंडली आप ज़रूर देख लें I would attach these slides with these videos. In conclusion, contemporary analysts are the skeptical of think tanks exerting consistent direct impact on the politics. Yes, they have direct impact on the politics, social norms, culture. इनमें से जो है अच्छा कल्चर पे भी थिंक टैंक्स ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं अच्छा influence on the social relevance let's conclude this whole in such a way that think tanks are very important in policy making policy formulation setting your goal it give a lot of input in the form of qualitative reports statistics देते हैं आपको कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वर्कशॉप्स ये अरेंज करते ट्रेनिंग अरेंज करते हैं और ये स्कोप जो है इनका बढ़ता जाता है इनको फंडिंग specific उससे होती हैं depend on the status of these organizations and all of these things should be mentioned in the conclusion. Last but not the least मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट कर दी कि पाकिस्तान में कौन कौन सी थिंक टैंक्स हैं और उनका जो है वो स्कोप क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद लोकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम कर रहा है इट्स अ वेरी बिग वर्ड
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے، سوشل کلچرل ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس پائڈ ہو گیا، ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہے، تھنک ٹینک بھی ہیں، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جو ریسرچ جو ہیں وہ ساری چیزیں پرووائڈ. پلڈاٹ ہو گئی، پروموٹنگ ڈیموکریسی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پلڈاٹ میں جو ہے یہ پارلیمنٹ، یوتھ پارلیمنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں، یہ لوگ فنڈ کرتے ہیں، اسپیسیفک پروجیکٹس ان کے ساتھ کرتے ہیں، اسپیسیفک یوتھ پالیسیز. یوتھ اسمبلی ہو گئی، یوتھ سینٹ ہو گیا، نیشنل یوتھ اسمبلی، پروونشل یوتھ اسمبلی، اور ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ پلڈاٹ جو ہے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز ہو گئے، اینڈ اگین اٹس اے بگ ورڈ. اب بہت ساری چیزیں ان کی اسٹریٹجک اسٹڈیز میں آتی ہیں، بٹ اینی ہاؤ دے آر ورکنگ آن اٹ. آپ اس کے گوگل میں جا کے آپ اس کے اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد، I work with them for more than 2-3 months. We were giving training into different field like some of the softwares جو میرے اس میں کام اس کی چیزیں تھی جو میں کر رہا تھا. سافٹ ویئرس تھی ریسرچ سے ریلیٹڈ، یہ رپورٹنگ وغیرہ، ای میل وغیرہ، رائٹنگ وغیرہ کس طرح کرتے، رپورٹنگ کس طرح لکھنی ہے، رپورٹنگ کی فارمیٹ کس طرح ہوتی ہے، ایڈوانس رائٹنگ وغیرہ، ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ میں ٹریننگ دیتا تھا آن ویکلی بیسس. سو پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد، دے ہیو اے بگ اسکوپ. اب وہ بہت ساری چیزوں میں کام کرتے ہو، صرف پبلک پالیسی، اسپیسیفک پبلک پالیسی میں نہیں، اور چیزوں میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں بھی کام کریں. انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنس یہ ہیں. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، سیکیورٹی میں وہ کام کر رہی ہیں. انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز، آئی گیس دس از ریپیٹ وائس. اچھا، ہریانہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی، وہ اس چیز میں کام کر رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اینڈ دا یورپین فاؤنڈیشن. اچھا، یہ جو ہے ہمارے پاس آئی گیس ایکسکلوڈنگ پلڈاٹ، باقی جتنی بھی ہے وہ ہماری نیشنل ہے، اور اسی طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، MEF کی ہو گئی، بعض ایسی مے بی یو نو بیٹر، اور ادر تھنک ٹینکس ہے جو اسپیسیفک جو ہیں وہ اس چیزوں میں کام کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا یہ تھنک ٹینکس. مے بی سم آف یو مائٹ بی ان دا فیوچر مائٹ بی ورکنگ ود دا تھنک ٹینکس، تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح جو ہے ساری چیزیں چلتی ہیں. In the future maybe we pick some of the case studies. Let's see, depend on the work we are working now. تو باقی اگر آپ نے اس چیز میں پڑھنا ہے، فار ایگزامپل لیٹس سے اباؤٹ دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، تو گوگل میں جائیں، دیکھیں ان کے پروجیکٹ، دیکھیں ان کا کام، دیکھیں ویڈیوز بھی ہیں ان کے جو ہیں وہ رپورٹس بھی ہیں، ان کے آرٹیکلز بھی، ان کے جرنلز بھی ہیں جہاں پہ آپ پیپر سبمٹ کر سکتے ہیں. سو لاٹ آف مور، آپ ان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں ون وے اور اندر وے. اور آئی میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو خود مجھے وہاں ملے تھے. دے ور ورکنگ ود دا پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ان ڈفرینٹ ڈومین. تو وہ وہاں پہلے ان کو انٹرنشپ ملی، اور ان کے بعد جو ہے وہ پھر فردر ان کو جاب ملی. تو دس از جسٹ ٹو ٹیل یو کہ دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ویٹنگ فار یو. اس سیکٹر میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. See you inshallah in the next class. I do understand it's a little time consuming, but we don't have any other ways because of the university rules regulation. So we will try our best چیزیں cover کر سکیں. And I'll also give you a specific time جس میں آپ جو ہے ہم سارے آن لائن ہو جائیں گے, and then we can ask questions about different things and we will inshallah sort it out together. Thank you.